اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عید غدیر یعنی 18 ذی الحج کا وہ مبارک دن ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری سفر حج سے مدینہ منورہ کی واپسی کے موقع پر غدیر خم، جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو ماہ ذی الحج کی 18ویں تاریخ کو اسی خطبے کی مناسبت سے عید غدیر منایا جاتا ہے۔ تو حجۃ الوداع کے بعد 18 ذی الحج 10 ہجری کو جب رسول خدا غدیر خم پر پہنچے تو جبریل نے آ کر فرمایا، اے محمد، خدا آپ کو سلام کے بعد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول خدا، یعنی خدا کی طرف سے آپ کو جو پیغام آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو پیغام آپ کے پاس آ چکا ہے اسے پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا ہے۔ تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جحفہ سے قریب پہنچے تو وہاں پہ کے قریب پہنچے جانے والوں کی تعداد جو کہ تقریباً 1 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو خدا تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلایا جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، اور جو یہاں موجود نہ ہو ان تک آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ تو نماز باجماعت کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ممبر بنانے کا حکم دیا۔ جب ممبر تیار ہو گیا تو اس پر جا کر آپ نے فرمایا، کیا میں مومنین پر خود ان سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے اس وقت کہا، بلا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم والی مولاہ وعادی من اداہ وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ۔ حضرت علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے بلند آواز میں یہ فرمایا۔ تو اس لیے دعوت صوفیہ میں حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی نے فرمایا، جو کوئی 18 ذی الحج کو روزہ رکھے تو اس کے نامہ اعمال میں 60 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور دعوت صوفیہ میں حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی نے فرمایا، یعنی غدیر یہ وہ دن ہے جس میں رسول خدا نے غدیر خم میں حضرت علی کا ہاتھ تھام کر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پروردگار، جو ان سے محبت رکھے تو بھی ان سے محبت رکھ، جس نے ان سے دشمنی رکھے تو بھی ان سے دشمنی رکھ، اور تو جس نے اس کی مدد کی تو اس کی مدد فرما۔ تو وہاں موجود کے لوگ ابھی اپنی جگہ سے ہٹے نہیں تھے۔ اس وقت جبریل امین یہ آیات لے کر آپ نازل ہو گئی کہ آپ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ یہ سن کر مصطفیٰ نے فرمایا، اللہ اکبر، علی اکمال الدین و اتمام النعمتی ورضی ربی برسالتی والولایتی لعلی من بعدی۔ اکمال الدین، اتمام نعمت، اپنے رسالت اور علی کی ولایت سے خدا راضی رہنے پر آپ نے تکبیر فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر علی اکمال الدین۔ اسی لیے دعوت صوفیہ میں ارشاد فرمایا، یعنی اوراد فتحیہ میں اہل تصوف نماز فجر کے بعد روزانہ اللہ تعالیٰ سے مناجات میں فرماتے ہیں، رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و رسولا وبعلی علیہ السلام اماما وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلتا۔ سبحان اللہ، پروردگار، ہم آپ کے رب ہونے پر ہم راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پر ہم راضی ہیں، محمد کے پیغمبر ہونے پر
اور علی کے امام ہونے پر ہم راضی ہیں، قرآن کی کتاب ہونے پر، کعبہ کے قبلہ ہونے پر ہم راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب رسول خدا نے اللہ اکبر یہ تکبیر آپ نے فرمائی تو لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد دینا شروع کی۔ اس وقت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے پہلے حضرت علی کو مبارکباد دیتے ہوئے فرماتے ہیں، بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب، مبارک ہو اے ابن ابی طالب، اصبحت و اصیت مولایا و مولا کل مؤمن۔ آپ نے اس حال میں صبح و شام کی، آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو۔ سبحان اللہ۔ علیہ السلام کی خلافت، یعنی اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اشارہ بھی کیا کہ حکمت کا گھر میں ہی ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور میں علی کا گھر ہوں، علی اس کے دروازے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ علی پر رحم کرے، اے اللہ علی جدھر پھرے حق کو ادھر پھیر دیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام تصوف کے تمام سلسلوں کے مرجع ہیں، یعنی یہ طریقہ معروف کرخی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یہ طریقہ شیخ حسن بصری کی طرف منسوب ہیں۔ تو آپ علیہ السلام اور آپ سے پہلے تینوں جو خلفاء حقیقی امام ہیں، کیونکہ وہ قریشی ہیں تو شوکت والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہیں، اور یہ صفات علی علیہ السلام کے بعد آج تک کسی خلیفے میں نہیں پائی گئی۔ جو ان کے بعد ہوئے یعنی وہ اضافی امام کہلاتے ہیں۔ تو مشجر الاولیاء میں حضرت شاہ سید محمد نور بخش قہستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت علی علیہ السلام کے اندر باطنی اور ظاہری خلافت دونوں موجود تھے۔ تو خلافت کے معاملے میں آپ سب دریاؤں کا سنگم ہے، اور آپ میں ظاہری خلافت بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ تو باقی یہ باطنی خلیفہ یعنی وہ ہر ایک ربانی عالم ہے، ہر راسخ فی العلم اور ہر مرشد سالکین جو اللہ کی راہ دکھائیں، یعنی فنا فی اللہ ہو، اللہ میں فانی ہو، بقا باللہ ہو اور اللہ سے باقی ہو، تو ملکوت میں سیر کرنے والا ہو، جبروت میں اڑنے والا ہو، شریعت میں مجتہد اور طریقت میں مجاہدہ کرنے والا ہو، اور وہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین سے حقیقت تک پہنچ چکا ہو، اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہیں اور ان کے خلفاء ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء نبیوں کے وارث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم کر۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے بعد آئیں گے، اور کہ میری امت کے جو آپ نے فرمایا میری امت کے علماء جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں۔ تو فقہ احمد میں شاہ سید محمد نور بخش قہستانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی اضافی جو امام ہے، اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ایسا امام ہو کہ وہ نہ وہ کہ عمر رسیدہ ہو، یعنی وہ زیادہ بڑھاپا بھی نہ ہو اور کم عمر بھی نہ ہو، کہ وہ جو مجاہدہ کی طاقت نہ رکھتا ہو اور تقلید شخصی کا پابند بھی نہ ہو، نہ سالکین کے طریقہ کا منکر ہو اور نہ مخبوط الحواس ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا سلسلہ جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مسلسل جاتا ہو، کسی جگہ ٹوٹتا نہ ہو۔ یہ امام اگر ان پڑھ بھی ہو اور قریشی یا ہاشمی یا علوی نہ بھی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی نسبت باطنی ہے، اور وہ آپ کا حقیقی اور قلبی نطفے کا فرزند ہے، نہ کہ صلبی کا۔ اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پرہیزگار میری اولاد ہیں، ہر پرہیزگار شخص ہے وہ میرے اولاد کی طرح ہے، تو وہ اسی پرہیزگار کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ اضافی امام ہے۔ تو یہ ہر معاملے میں حقیقی امام سے نصف ہیں، چاہے وہ جہاد ہو یا شوکت ہو یا سیاست ہو یا ریاضت کے معاملے میں ہو۔ تو لیکن جو باطنی اور ظاہری جو خلیفے کی جو پوری جو صفت ہیں،
وہ یہ صفات جو کہ علی علیہ السلام کے بعد آج تک کسی خلیفے میں نہیں پائی گئی ہیں۔